السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ لوگ ان اسباق کو ترتیب کے ساتھ بھرپور طریقے سے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے کوشاں ہوں گے۔ اللہ آپ کی محنت کو قبول فرمائے اور دنیا آخرت میں اس کا بدلہ اپنی شایان شان آپ کو، آپ کے والدین کو اور اہل ادارہ کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ تو ہمارا آج کا یہ سبق ہدایہ جلد ثانی کا سبق نمبر 81 صفحہ نمبر 402 کے باب طلاق المریض سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضى، جزا اللہ عنا محمد وآلہ۔ باب طلاق المریض، اذا طلق رجل امرأته في مرض موت طلاقا بائنا فمات وهي في العدة ورثته، وإن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لا ترث في الوجهين لأن الزوجية قد بطلت بهذا العارض وهي السبب، ولهذا لا يرثها إذا ماتت. ولنا أن الزوجية سبب إرثها في مرض موته، والزوج قصد إبطاله فيرد عليه قصده بتأخير عمله إلى زمان انقضاء العدة دفعا للضرر عنها. وقد أمكن لأن النكاح في العدة يبقى في حق بعض الآثار، فجاز أن يبقي في حق إرثها عنه بخلاف ما بعد الانقضاء، لأنه لا أمكان، والزوجية في هذه الحالة ليست بسبب لإرثه عنها، فيبطل في حقه خصوصا إذا رضي به. وإن طلقها ثلاثا بأمرها أو قال لها اختاري فاختارت نفسها أو اختلعت منه ثم مات وهي في العدة لم ترثه، لأنها رضيت بإبطال حقها والتأخير لحقها. وإن قالت طلقني للرجعة فطلقها ثلاثا ورثته، لأن الطلاق الرجعي لا يزيل النكاح فلم تكن بسوالها راضية ببطلان حقها. وإن قال لها في مرض موته كنت طلقتك ثلاثا في صحتي وانقضت عدتك فصدقته ثم أقر لها بدين أو أوصى لها بوصية فلها الأقل من ذلك. ومن الميراث عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمه الله يجوز إقراره ووصيته وإن طلقها ثلاثا في مرضه بأمرها ثم أقر لها بدين أو أوصى لها بوصية فلها الأقل من ذلك. ومن الميراث في قولهم جميعا الأعلى قول زفر رحمه الله فإن لها جميع ما أوصى وما أقر به، لأن الميراث لما بطل بسؤالها زال المانع من صحة الإقرار والوصية. وجه قولهما في المسألة الأولى أنهما لما تصادقا على الطلاق وانقضاء العدة صارت أجنبية عنه حتى جاز له أن يتزوج أختها فانعدمت التهمة على ترى أنه تقبل شهادته لها ويجوز وضع الزكاة فيها، بخلاف المسألة الثانية لأن العدة باقية وهي سبب التهمة، والحكم يدار على دليل التهمة، ولهذا يدار على النكاح والقرابة ولا عدة في المسألة الأولى. ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى في المسألتين أن التهمة قائمة، لأن المرأة قد تختار الطلاق لينفتح باب الإقرار والوصية عليها فيزيد حقها، والزوجان قد يتواضعان على الإقرار بالفرقة وانقضاء العدة ليبرها الزوج حق الزكاة والتزوج والشهادة، فلا تهمة في حق هذه الأحكام. یہ باب ہے مریض کی طلاق کے احکام کے بارے میں۔ اس سے پہلے غیر مریض یعنی تندرست اور صحیح آدمی کی طلاق کے احکام اور مسائل کو بیان کیا، اور اب یہاں سے مریض کی طلاق کے مسائل بیان کر رہے ہیں، اور اس کو طلاق صحیح یعنی تندرست آدمی کی طلاق کے احکام بیان کرنے کے بعد
بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ صحت اصل ہے، مرض عارض ہے، اور یہ آپ کو معلوم ہے ضابطہ اور قاعدہ کہ اصل جو ہوتا ہے وہ عارض پر مقدم ہوتا ہے، اسی لیے پہلے اصل کو بیان فرمایا، اب یہاں سے عارض کو بیان کر رہے ہیں۔ صاحب بنائے رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے المرض مانا یزول بحولہ فی بدن الحی اعتدال الطباع، ہر وہ چیز جو زندہ آدمی کے بدن میں داخل ہونے کے بعد اس کی طبیعت اور اس کا مزاج اور مذاق بدل دے، اس کا نام مرض ہے، اسی مرض سے مریض مشتق ہے۔ تو یہاں سے یہ کہنا چاہتے ہیں اذا طلق الرجل امرأتہ، کہ جب کسی آدمی نے اپنے مرض موت میں، اس بیماری میں جس میں موت آ گئی، مرض موت میں اپنی بیوی کو طلاق بائنہ دے دی، پھر وہ مر گیا، بیوی عدت کی حالت میں واہیہ، حالانکہ وہ بیوی کیا تھی؟ عدت کی حالت میں تھی، عدت کی حالت میں ہے، تو کیا ہے؟ وارثت ہو، یہ بیوی اس آدمی کی وارث ہوگی، یعنی اس کے مال وراثت میں سے اس کو حصہ ملے گا، کیونکہ ابھی عدت ختم نہیں ہوئی تھی۔ وَإِن مَاتَ بَعْدَ انقضاء العدہ، اور اگر اس کی عدت پوری ہونے کے بعد مر گیا تو پھر اس بیوی کو کوئی وراثت بھی نہیں ملے گی، کیونکہ تعلق ختم ہو چکا ہے، یہ اس کی ملکیت میں نہیں رہی، اس کے ساتھ کوئی تعلق اور رشتہ اس کا باقی نہیں رہا۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں، عدت پوری ہونے سے پہلے شوہر مر جاوے یا عدت پوری ہونے کے بعد مر جاوے، دونوں صورتوں میں بیوی شوہر کے مال میراث کی وارث نہیں بنے گی۔ دلیل یہ دیتے ہیں لأن زوجیت قد بطلت بهذا العارض، اس بهذا العارض سے مراد طلاق بائنہ ہے، تو اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ زوجیت جو ہے وہ تو اس عارض یعنی طلاق کی وجہ سے وہ باطل ہو چکی ہے، اور یہی طلاق وہی سبب میراث، اور زوجیت ہی وراثت کا سبب ہے، زوجیت وہیہ سے مراد وزوجیت سبب، اور زوجیت ہی اصل سبب ہے وراثت کے ملنے کا، وہ ختم۔ وَلِهَذَا لَا يَرِثُهَا إِذَا مَاتَتْ، اور اسی وجہ سے، اسی لیے اگر بیوی مر جائے تو شوہر بھی اس کا وارث نہیں ہوگا، کیونکہ زوجیت تو دونوں طرف سے ختم ہے۔ وَلَنَا سے احناف کے مذہب کی دلیل، مذہب تو اوپر بیان ہو گیا، یہ متن احناف کا مذہب ہے، لنا ان زوجیت سبب ارثها فی مرض موتہ، ہماری دلیل یہ ہے کہ شوہر کے مرض موت میں زوجیت بیوی کے وارث ہونے کا سبب ہے، لیکن شوہر نے اس کو وزوج قصد ابطالہ، شوہر نے اس کو باطل کرنے کا ارادہ کیا ہے، شوہر نے زوجیت جو کہ وراثت کے وارث ہونے کا سبب ہے، بیوی کے وارث ہونے کا، شوہر نے اس کو باطل کرنے کا ارادہ کیا ہے، لہذا بیوی سے ضرر ختم کرنے کے لیے، لہذا بیوی سے عدت پوری ہونے تک کے زمانے تک، عدت پوری ہونے کے زمانے تک شوہر کے عمل کو مؤخر کر کے اس کے قصد کو اس پر لوٹایا جائے گا۔ وزوج قصد ابطالہ، کہ شوہر نے وراثت کے سبب یعنی زوجیت کو باطل کرنے کا ارادہ کیا ہے، فَيَرَدُّ عَلَيْهِ قَصْدُهُ، تو شوہر کا ارادہ اسی پر لوٹایا جائے گا، بتاخیر عملی ہی الی زمان انقضاء العدہ، عدت کی مدت پوری ہونے کے زمانے کی طرف تاخیر کی وجہ سے، عدت پوری ہونے کے زمانے تک شوہر کے عمل کو مؤخر کر کے اس کے ارادے کو اس پر لوٹایا جائے گا، یعنی یوں کہیں گے ابھی تک اس نے طلاق نہیں دی بلکہ طلاق کا ارادہ کیا ہوا ہے، دفعا للضرر عنہا، بیوی سے ضرر کو دور کرنے کے لیے، بیوی سے ضرر کو دور کرنے کے لیے۔ تو آگے ہے وقد امکن لأن النکاح فی العدۃ یبقى فی حق بعض الآثار، اور ایسا کرنا ممکن بھی ہے کیونکہ عدت میں بعض آثار کے حوالے سے نکاح باقی رہتا ہے، کیونکہ عدت میں بعض آثار کے حوالے سے نکاح باقی رہتا ہے، لہذا کیا ہوگا فجاز ان یبقی فی حق ارث عنہ، پھر کیا ہوگا
لہذا شوہر سے وراثت کے حق میں بھی نکاح کا باقی رہنا ممکن ہوگا۔ جب عدت میں بعض آثار کے والے سے نکاح باقی رہتا ہے تو لہذا شوہر سے وراثت لینے کے حق میں بھی نکاح کا باقی رہنا ممکن ہوگا، بخلاف ما بعد الانقضاء، برخلاف عدت پوری ہو جانے والی صورت کے، کیونکہ لأنہ لا امکانہ، کیونکہ اب جو ہے وہ تاخیر کا کوئی امکان نہیں ہے، وزوجیت فی هذه الحالۃ لیست بسبب لارثہ عنہا، اور زوجیت اس حالت میں بیوی سے شوہر کے وارث ہونے کا سبب نہیں ہے، بیوی کے شوہر کا وارث ہونے کا سبب نہیں ہے، بیوی سے شوہر کے وارث ہونے کا، شوہر بیوی کا وارث نہیں ہو سکتا، کوئی سبب نہیں ہے، لہذا شوہر کے حق میں سبب باطل ہو جائے گا، خاص کار اس وقت، خصوصاً اذا رضی بہ، جب شوہر اس بطلان سے راضی ہو، اس حق کے باطل کرنے سے کیا ہو، راضی ہو، کیونکہ اس نے رضامندی سے طلاق دی، اس کو کسی نے مجبور تو نہیں کیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دو۔ لنا سے ہماری دلیل کہ زوجیت کے باقی رہنا میراث کا سبب ہے، شوافی بھی اس کے قائل ہیں، اور مرض موت میں زوجیت وراثت کا سبب ہے، اس معنی میں کہ اس مرض میں ورثاء اور بیوی کا حق شوہر کے مال سے متعلق ہوتا ہے، اسی لیے مرض وفات میں نہ تو شوہر کے لیے تہائی مال سے زائد کی وصیت کرنا درست، اور نہ ہی اس سے زائد کسی حق وغیرہ کا اقرار کرنا صحیح، کیونکہ مرض وفات میں اس کے مال سے ورثاء اور بیوی کا حق متعلق ہو جاتا ہے، اور اس حالت میں اگر شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اس کے حق کو باطل اور ضائع کرنا چاہتا ہے، لہذا اس کی یہ چاہت اس کے منہ پر ماری جاوے گی، اور بطلان حق کا مطلب زوجیت والے عمل کو عدت پوری ہونے تک مؤخر کر کے بیوی کو اس کا حق اور اس کی وراثت دلائی جائے گی۔ وقد امکن لأن نکاح، یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں صورت مسئلہ میں شوہر کے قصد یعنی ارادے کو عدت کے پورا ہونے کے زمانے تک مؤخر کرنا بھی ممکن ہے، کہ عدت کے دوران من وجہ عورت کا نکاح اور اس کی زوجیت قائم رہتی ہے، چنانچہ دوران عدت نہ تو وہ دوسری شادی کر سکتی ہے، من وجہ نکاح باقی ہے، نہ ہی گھر سے باہر نکل سکتی ہے، من وجہ نکاح باقی ہے، نہ ہی شوہر متعلقہ کی عدت میں اس کی بہن یا کسی چوتھی عورت سے نکاح کر سکتا ہے، من وجہ نکاح باقی ہے، اس لیے جب عدت پوری ہونے تک میاں بیوی دونوں کے حق میں زوجیت باقی رہتی ہے تو اس حالت میں بیوی شوہر کی وارث ہوگی اور بلا وجہ اسے وراثت سے محروم نہیں کیا جائے گا، یہ اس کا حق ہے، اس کو دلوایا جائے گا۔ اس کے برخلاف عدت ختم ہو جانے کے ساتھ ہی چونکہ نکاح ختم ہو جاتا ہے اور زوجین میں زوجیت باقی نہیں رہتی، اس لیے عدت پوری ہونے کے بعد شوہر کے ارادے اور اس کے عمل کو مؤخر کرنا پھر ممکن نہیں رہتا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر عدت مکمل ہونے کے بعد شوہر کا انتقال ہوا تب بیوی اس کی وارث نہیں ہوگی، تب بیوی اس کی وارث نہیں ہوگی۔ وَالزَّوْجِيَّةُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَيْسَتْ بِسَبَبٍ لِإِرْثِهِ عَنْهَا، یہاں سے یہ بتانا ہے، مقصود ہے اگر مرض وفات میں شوہر بیوی کو طلاق دے دے اور پھر بیوی اچانک مر جائے تو شوہر اس کا وارث نہیں ہوگا، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ مرض وفات میں طلاق دینا میراث سے محروم ہونے کا سبب ہے، یہ وجہ نہیں ہے جیسے کہ امام شافعی نے یہ سمجھا، بلکہ اس حالت میں بیوی کے مرنے سے، شوہر کے مرض موت کی حالت میں بیوی کے مرنے سے شوہر اس لیے اس کا وارث نہیں ہوتا کہ صورت مذکورہ میں پیش آنے والی حالت کے وقت بیوی کا حق شوہر کے مال سے متعلق ہوتا ہے، نہ کہ شوہر کا بیوی سے متعلق، لہذا جب مرض وفات میں شوہر کا حق بیوی کے مال سے متعلق نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ بیوی کی موت سے اس کا حق میراث باطل ہو جائے گا، اور پھر اس بطلان میں خود میاں بیوی کا اپنا ہاتھ بھی تو ہے، کیونکہ
میاں نے تو بیوی کو طلاق دے کر خود ہی اپنی میراث کے باطل کرنے کی گھنٹی بجائی۔ جب شوہر خود ہی اپنے حق کو باطل کرنے پر راضی تو کیا کرے گا یہاں قاضی؟ وَإِن طَلَّقَهَا ثَلَاثًا بِأَمْرِهَا، اور اگر شوہر نے اس کو اس کے حکم سے 3 طلاق دے دی، یا شوہر نے اسے کیا دیا اختاری، فاختارت نفسا، اس نے اپنے آپ کو اختیار کر لیا، اس نے کہا اختار تو نفسی، او اختلعت منہ، یا اس نے شوہر سے خلع لے لیا، ثم مات، پھر وہ مر گئے، یا پھر عدہ، حالانکہ اس کی عورت جو ہے وہ عدت میں تھی، تو کیا ہوگا؟ لم تارثہا، یہ اس کی وارث نہیں بنے گی، لأنہا راضیہ بابطال حقہا، اس لیے کہ یہ خود راضی تھی، خلع کیا تب بھی خود راضی تھی اپنے حق کو باطل کرنے کے لیے، حق میراث، اور اگر اختر تو نفسی کہا اس نے تو پھر بھی خود اپنے آپ کو جو ہے حق کو باطل کرنے پر راضی تھی، لہذا حق نہیں ملے گا۔ والتاخیر لحقہا، حالانکہ تاخیر اسی کے حق کی وجہ سے تھی۔ وَإِنْ قَالَتْ، اور اگر بیوی نے کیا کہا، بیوی نے شوہر سے کہا مجھے طلاق رجعی دے دو، طلقنی للرجعۃ فطلقها ثلاثا، شوہر بڑا فرما بردار تھا، اس نے اس کو 3 طلاق دے دی، تو ورثتہ، تو یہ بیوی اس کی کیا ہوگی؟ وارث ہوگی، لأن طلاق الرجعی لا یزیل النکاح، لیکن طلاق رجعی نکاح کو زائل تو نہیں کرتی، ختم تو نہیں کرتی۔ فلم تکن بسوالها راضیۃ ببطلان حقها، تو لہذا جب طلاق رجعی نکاح کو ختم نہیں کرتی، لہذا وہ طلاق کا سوال کر کے اپنے حق کو باطل کرنے پر راضی نہیں ہوگی۔ اور اگر شوہر نے بیوی سے اپنے مرض موت میں کہا کنت طلقتک ثلاثا فی صحتی، میں نے تو اپنی صحت کے زمانے میں تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں، وانقضت عدتک، اور تیری عدت بھی پوری ہو چکی ہے، فصدقت، اور بیوی نے اس کی تصدیق بھی کر دی، پھر ثم اقر لها بدین، پھر شوہر نے بیوی کے حق میں اقرار کر لیا قرض کا کہ جی میری محترمہ کا میرے ذمہ قرضہ ہے، او اوصلها، یا وصیت کر دی اس کے لیے بوصیت فلها الاقل من ذلك، تو اب ان 2 چیزوں میں سے جو کم ہوگا وہ ملے گا۔ وصیت کر دی، شوہر نے بیوی کے لیے کسی قرضے کا اقرار کر لیا یا اس کے لیے وصیت کر لی، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس عورت کو دین، وصیت اور میراث میں سے، قرضے کا اقرار کیا ہے، قرضے اور میراث میں سے جس کی مقدار کم ہوگی وہ ملے گی، اور اگر اس نے وصیت کی ہوئی ہے تو وصیت کا مال دیکھیں گے کہ 1 لاکھ کی وصیت کی ہے، اور ادھر سے وراثت دیکھیں گے اس کا کتنا حصہ بنتا ہے شوہر کے مال میں، تو وہ بنتا ہے 1.5 لاکھ کا، تو جو کم ہے وہ دیں گے، تو کم کیا بنتا ہے؟ وصیت بنتی ہے۔ ایسے ہی قرض ہے، شوہر نے اقرار کر دیا بھائی میں نے تو محترمہ کا قرض دینا ہے 5 لاکھ روپیہ، اور اس کا جو وراثت بنتی ہے وہ 3 لاکھ روپیہ بنتی ہے، وراثت میں حصہ بیوی کا، تو کم کیا ہے؟ وراثت کا حصہ، وہ اس کو دے دیا جائے گا، وہ اس کو دے دیا جائے گا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جس کی چیز کی مقدار کم ہوگی وہ دی جائے گی۔ ایک صورت میں قرض کے ساتھ اس کی وراثت کا حصہ دیکھیں گے، ایک صورت میں اس کی وصیت شدہ مال کے ساتھ حصہ دیکھیں گے، جو کم ہوگا وہ دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو فلاح الاقل من ذالک، یعنی من ذالک الدین او الوصیہ ومن المیراث عند ابی حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ صاحبین فرماتے ہیں یجوز اقرارہ وصیتہ، کہ شوہر کا اقرار کرنا اور اس کا وصیت کرنا دونوں درست ہیں۔ وَإِن طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ، اور اگر حالت مرض میں بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، بِأَمْرِهَا، اس کے حکم سے کہ مجھے 2 طلاق، ثم اقر لها بدین، پھر دوران عدت شوہر نے اقرار کر لیا کہ میں نے تو اس کا قرضہ بھی دینا ہے، یا دوران عدت اوصى لها بوصیہ، اس کے لیے وصیت کر دی بھائی فلاں پلاٹ فلاں مکان یا اتنے لاکھ روپیہ اس کو دینے میرے مرنے کے بعد، فلاح الاقل من ذلك ومن المیراث فی قولہم جمیعا، تو تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ پھر بھی کیا ہوگا؟ اس کو ان میں سے کم ملے گا، یعنی قرض کی وصیت کی، اس نے قرضے کا اقرار کیا، اور ادھر سے دوسری چیز مال وراثت ہے، دونوں نہیں ملیں گی کہ قرضہ بھی اس کا دے دیا جائے وراثت بھی دے دی جائے، نہیں، دونوں میں سے جو مال مقدار میں کم ہوگا وہ اس کو دیا جائے گا بیوی کو۔ ایسی اس نے وصیت کر دی تھی کہ جی میری طرف سے وصیت ہے کہ فلاں پلاٹ اس کو دے دینا، اور اسے وراثت میں جو ہے اس کا 10 مرلے کا پلاٹ نکلا، وہ پلاٹ 5 مرلے کا تھا وصیت والا، تو وہ کم والا دیں گے،
فی قولہم جمیعا. امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں الا علی قول ظفر، سوائے قول ظفر، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ قول کے علاوہ سب ائمہ کے ہاں یہ بیوی کو دین اور وصیت یا دین اور میراث یا وصیت اور میراث میں سے جو کام ہوگا وہ ملے گا. لیکن امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب کیا ہے؟ لہا جمیع ما اوصا وما اقر بہ، کہ بیوی کو وہ سب ملے گا. امام ظفر فرماتے ہیں کہ بیوی کو وصیت اور شوہر کے اقرار کیے ہوئے قرضے کا پورا پورا حصہ ملے گا. وصیت کی جتنے مال کی وہ پورا ملے گا، قرضے کا جو اقرار کیا وہ پورا پورا ملے گا. اس لیے کہ عورت کے سوال کرنے کی وجہ سے جب میراث باطل ہوگی، لأن المیراث لما بطل بسوالها، اس لیے کہ میراث جب عورت کے سوال کرنے کا کیا مطلب ہے کہ باطل کرنے پر وہ راضی ہے، سوال کیا نا مجھے طلاق دے دو، وہ میراث جو ہے جب باطل ہوگی اس کے سوال کرنے سے یعنی طلاق مانگنے سے، زال المانع من صحت الاقرار والوصیہ، تو کیا ہو گیا کہ جب تو اقرار اور وصیت کا صحیح کی صحت کا معنی بھی زائل ہو گیا. اقرار اور وصیت کے صحیح ہونے میں جو رکاوٹ تھی وہ بھی کیا ہو گئی؟ زائل ہو گئی. وجہ قول امام صاحبین کی دلیل فی المسألۃ الاولی، پہلی صورت میں صاحبین کے قول کی دلیل فی المسألۃ الاولی، پہلی صورت میں. پہلی صورت کون سی تھی؟ کہ اس نے کہا تھا اپنے مرض موت میں تو اطلاق دی تھی، پھر اس کے بعد اس نے عدت پوری کی، پھر تصدیق کر دی، پھر اقرار کر دیا شوہر نے قرض کا یا وصیت کر دی. پہلی صورت ہے، ٹھیک ہے. تو پہلی صورت میں صاحبین کے جو ہے قول کی دلیل یہ ہے کہ زوجین نے پہلے مسئلہ میں انہما لما تصادقا علی الطلاق، جب زوجین میاں بیوی دونوں نے طلاق کی تصدیق کر دی اور عدت پورا ہونے کی بھی تصدیق کر دی، صارت اجنبیۃ عنہ، تو یہ شوہر کے لیے تو اجنبیہ ہو گئی، غیر عورت بن گئی. حتی جاز لہ، یہاں تک کہ شوہر کے لیے جائز ہے کہ اسی بیوی کی بہن سے نکاح کرنا، جس کو ریٹائر کر دیا اس کی بہن سے نکاح کر لے. فن عدمت تہمت، اس سے نکاح کرنا جائز ہے، لہذا تہمت معدوم ہوگی. تہمت کیا ہوگی؟ معدوم ہوگی. الا ترى انہ تقبل شہادتہ لہا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ عورت کے حق میں اس مرد کی گواہی قبول کر لی جاتی ہے، اور مرد کے لیے اس عورت کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اور مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ اس عورت کو کیا کر دے؟ وضع الزکاۃ فیہا، اس عورت کو زکوٰۃ دینا اس مرد کے لیے جائز ہے، بخلاف اس مسئلہ کے جو آگے آ رہا ہے، یعنی مسئلہ ثانیہ. تو برخلاف مسئلہ ثانیہ کے دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کیونکہ عدت باقی ہے، لأن العدت باقیۃ، دوسرا مسئلہ یہ تھا نا وَإِن طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ، اپنی مرض موت میں بیوی کے حکم کی وجہ سے 3 طلاق دے دی، پھر قرض کا اقرار کر لیا بیوی کے حق میں، یا بیوی کے حق میں وصیت کر دی کوئی مال دینے کی، تو بیوی کو کم ملے گا. وَمِنَ الْمِيرَاثِ فِي قَوْلٍ جَمِيعًا، تو اس دوسری صورت میں کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ عدت باقی ہے. عدت کیا ہے؟ باقی ہے. عدت کے دوران اس نے اقرار کر لیا قرضے کا یا وصیت کر لی دوران عدت، تو اوپر عدت پوری ہونے کے بعد کی بات تھی، یا عدت پوری ہونے سے پہلے کی بات ہے قرضے کا اقرار کرنا یا وصیت کرنا. اس لیے فرما رہے ہیں کہ عدت باقی ہے، وہیا، اور یہ عدت سبب التہمت ہے، اور یہ عدت تہمت کا سبب ہے. عدت جو ہے باقی ہے اور سبب تہمت ہے، تہمت کا سبب ہے. والحکم یدار علی دلیل تہمت، اور حکم کا دار و مدار تو دلیل تہمت پر ہی ہوتا ہے، تہمت کی دلیل پر ہوتا ہے. ولہذا یدار علی النکاح والقرابہ، تو اسی لیے کیا ہوگا؟ نکاح اور قرابت پر حکم دائر ہوتا ہے، اور پہلے مسئلے میں عدت نہیں ہے.
اور پہلے مسئلے میں ولا عدت فی المسألۃ الاولی، پہلے مسئلے میں کوئی عدت نہیں ہے۔ یہاں سے اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں دوسرے مسئلے میں کہ اس عورت کے لیے قرض کا اقرار اور وصیت درست نہیں، کیونکہ وہ عورت اس شوہر کی بیوی ہے عدت پوری نہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ اس کی عدت باقی ہے، اور عدت کے باقی رہتے ہوئے من وجہ نکاح باقی رہتا ہے، پیچھے پڑھ اور سن چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، لہذا وہ عورت اس کی وارث ہے، اور اس صورت میں اقرار وصیت کو جائز قرار دینے میں ترجیح کی تہمت موجود ہے۔ اس صورت میں جو وصیت کا وہ اقرار اور وصیت، قرضے کا اقرار یا وصیت، اس کو جائز قرار دیتے ہیں تو ترجیح کی تہمت موجود ہے، کہ اس پر تہمت لگ سکتی ہے شوہر پر کہ اس نے ترجیح دی ہے اس کو، اور یہاں تہمت بشکل دلیل موجود ہے، جسے دلیل تہمت سے تعبیر کیا، یعنی کیا مطلب، عدت جو تہمت کا سبب ہے نا، وہ دراصل خود تہمت نہیں ہے بلکہ دلیل ہے تہمت کی، اور تہمت معدوم ہونے کی صورت میں تہمت کی دلیل بھی مؤثر ہوتی ہے، اور تہمت کا کام دلیل کر جاتی ہے، لہذا صورت مسئلہ میں دلیل تہمت بھی اقرار دین اور جواز وصیت کے لیے مانع بن جائے گی۔ ولہذا یدار علی النکاح، یہاں سے بتا رہے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ تہمت کی دلیل صرف اس مسئلہ میں مؤثر نہیں، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی مسائل میں دلیل تہمت اپنا رنگ اور اثر دکھاتی ہے۔ مثلا زوجین میں سے ایک کے حق میں دوسرے آدمی کی شہادت مقبول نہیں، میاں بیوی، بیوی میاں کے حق میں گواہی دیں تو قبول نہیں، اسی طرح قریبی رشتہ دار کے حق میں بھی قریبی رشتہ دار کی شہادت معتبر نہیں ہے، کیونکہ اگرچہ یہاں کوئی تہمت تو نہیں اور کسی کو کسی پر ترجیح تو دینے کی کوئی صورت بھی نہیں پائی جاتی، مگر پھر بھی قرابت کی قوت ہے، اور یہی قوت قرابت ہی تہمت کی دلیل ہے، جو مانع عن القبولیت ہے، قبولیت میں بڑی رکاوٹ ہے۔ قرابت تہمت لگ سکتی ہے، بھائی قریبی رشتہ دار ہے، اس نے اس کا ساتھ دے دیا، اس کے حق میں گواہی دے دی، تہمت کا امکان۔ اس کے برخلاف پہلے مسئلے میں چونکہ عورت کی عدت بھی ختم ہو چکی، اس لیے نہ تو وہاں تہمت نہ ہی دلیل تہمت، اس لیے اس صورت میں اقرار دین کا اقرار، قرض کا اقرار کرنا اور وصیت دونوں چیزیں درست اور جائز ہیں، دونوں چیزیں درست اور جائز ہیں۔ ولی ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فی المسألتین، یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل دونوں مسئلوں میں یہ ہے کہ تہمت قائمۃ، کہ تہمت تو موجود ہے، لأن المرأة قد تختار الطلاق، اس لیے کہ عورت کبھی طلاق کو اس لیے اختیار کرتی ہے، لینفتح باب الاقرار، تاکہ اقرار کا دروازہ، وصیت کا دروازہ کھول جائے، اقرار اور وصیت کا اس کو نفع نظر آتا ہے، بھائی اگر میں طلاق لے لوں گی تو پھر کیا ہو جائے گا، میرے لیے ہو سکتا ہے شوہر کر دے گا، اقرار کر لے، دروازہ کھول جائے، وصیت کر لے، اس کا دروازہ کھول جائے، علیہا، تو اس لیے کہ عورت کبھی اس لیے طلاق کو اختیار کرتی ہے تاکہ اس پر اقرار اور وصیت کا دروازہ کھول جائے اور اس کا حق بڑھ جائے، فیزید حق، اور اس کا حق کیا ہو جائے، بڑھ جائے۔ وزوجان قد یتواضعان بمعنی یتفقان علی الاقرار بالفرقہ وانقضاء العدہ، اور زوجین میاں بیوی کبھی فرقت کے اقرار اور عدت کے پورا ہونے پر اس لیے متفق ہو جاتے ہیں تاکہ شوہر بیوی کی میراث پر بطور تبرع کچھ اضافہ کر کے اسے دے دے، میراث تو بنتی ہے، تبرعاً کوئی کہہ دے، احسان جتلا دے کہ چلو یار اتنا زیادہ دے دو اس کو۔ وزوجان قد یتواضعان، متفق ہو جاتے ہیں جدائی کا اقرار کرنے میں بھی، یہ دونوں کہتے ہیں ہاں ہم تو میاں بیوی نہیں، ہماری جدائی ہوگی ہے اور ہماری عدت بھی پوری، دونوں متفق، میاں کہتا ہے تیری عدت، بیوی کہتی ہے پوری، میاں بھی کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، لیبرها الزوج بمالہ زیادۃ علی میراثها، تاکہ شوہر کیا کر لے، بیوی کو میراث پر بطور تبرع کچھ اضافہ کر کے اسے دے دے، کچھ اس کو کیا کر دے، اضافہ کر کے اس کو دے دے، اس کا امکان ہے۔ وہذہ التہمۃ فی زیادۃ
اور یہ جو ہے کیا ہے، اس لیے وہ اضافہ دے دو. یہ تہمت چونکہ اضافے میں ہے، یہ جو تہمت کیا ہے، اضافے میں ہے. تہمت لگی ہے بھائی بیوی ہو سکتا ہے یہ چاہ رہی ہو، اس لیے ہم نے اضافے کو رد کر دیا. اس لیے ہم نے اضافے کو کیا کر دیا، فرددنا الاضافہ، فرددنا زیادہ، ہم نے اضافے کو رد کر دیا. ولا تہمت فی قدر المیراث، اور میراث کی مقدار میں کوئی تہمت نہیں ہے، اس لیے ہم نے اسے صححناہ، درست قرار دے دیا. ولا مواضعۃ عادۃ فی حق زکوٰۃ، اور زکوٰۃ والتزوج والشہادہ، اور زکوٰۃ اور نکاح اور گواہی کے متعلق عادتاً اتفاق نہیں کیا جاتا. فلا تہمت فی هذه الاحکام، لہذا ان احکام کے حق میں تہمت بھی معتبر نہیں ہوتی، تہمت بھی معتبر نہیں ہوتی. یعنی ولا موازات، یہاں سے صاحبین کے قیاس کا جواب دیا ہے. خلاصہ یہ کہ میراث وغیرہ کو شہادت اور تزوج پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ میراث وغیرہ میں تو تہمت موجود رہتی ہے یا احتمال تہمت کا رہتا ہے، جبکہ شہادت اور تزوج نکاح میں تو تہمت موجود نہیں ہوتی، نہ ہی اس کا شبہ ہوتا ہے، امکان ہوتا ہے. کیونکہ بیوی کے حق میں گواہی دینے یا اس کی بہن سے شادی کرنے کے لیے اسے طلاق دینا یا اس کے طلاق اور عدت پورے ہونے پر آپس میں اتفاق کر لینا، یہ حماقت اور نادانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم و عمل میں برکتوں سے مالا مال فرمائے، قبولیت عافیت برکت اخلاص استقامت نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.